عباس کے علم کی چھاؤں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں اپنے مذہب کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا ایک مولانا سے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بتائیں؟ جو بیچارے 20 سال ساتھ رہے وہ 100 سے زیادہ حدیثیں نہیں بتا سکے. یہ بڑا تھوڑا عرصہ رہے. فتح خیبر کے بعد اللہ نے ان پہ کرم فرمایا. انہیں پتہ چلا کہ میرے خالق بت نہیں اللہ ہے. خدا کا کرم جب بندے پر ہو جائے بے نیاز ہے, اس نے کرم کر دیا. اس کے بعد 3 سال رسول دنیا میں رہے. 3 سال میں ماشاءاللہ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی, کئی کمپیوٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں. میں نے پوچھا اس عزت مآب کے پاس خصوصی طاقت کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو کرم ہے آقا نامدار کا. یہ رہتے تھے مسجد کے سامنے چبوترے پہ, اصحاب صفہ میں تھے, گھر بار قربان کر کے اسلام کی خاطر, دین پر قربان ہونے کی خاطر یہ مسجد کے باہر پڑے رہتے تھے. بڑے بھوکے تھے, پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. حضور کو کسی نے ہدیے میں دودھ بھیجا, آقا نے تھوڑا سا پیا, اندر سے کسی نے بلا لیا. حضور اپنا دودھ رکھ کر اندر چلے گئے. انہیں بھوک لگی ہوئی تھی, یہ اٹھے, جو بندے گھبرا رہے ہو میں پڑھ رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا, سیدھا چلے آہستہ آہستہ. انہوں نے وہ پیالہ اٹھایا اور حضور کا جھوٹا دودھ پی گئے. حضور اوپر سے تشریف لائے, ان کی نظر پڑی. اسی دن حضور نے فرمایا ابو حریرہ وہ بندے بھی چپ ہیں جو دودھ کھلا نہیں چھوڑتے. کہنے لگے اس دن سے برکت پڑ گئی, رحمت ہو گئی. آقا کا جھوٹا دودھ پی لیو, حافظہ تیز ہو گیا. مجھے اس روایت سے کوئی اختلاف نہیں. ان کی شان ہے, وہ تو اس سے بھی اونچی ہے, جتنی بیان کی ہے اتنی ٹھیک ہے. لیکن میں ایک فکرہ کہتا ہوں, جو ایک دفعہ جھوٹا دودھ پیے اس سے ساری شریعت لے لیتے ہو, اور جو محمد کی زبان چوس کے جو سارے بولو عظمت صحابہ بڑی بلند ہے. علی والوں سے پوچھ صحابہ کی عزت کیا ہے. لیکن مسجد مسجد ہوتی ہے, کعبہ نہیں ہوتا. مسجد لائق احترام ہے, لیکن مسجد کا پروٹوکول کعبہ نہیں. مسجد مسجد ہے, کعبہ کعبہ ہے. صحابی صحابی ہے, اہل بیت اہل بیت ہے. صحابی رسول کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے, پیغمبر کی زبان نہیں چوس سکتا. صحابی نماز میں رسول کے طلبوں کے پیچھے آ سکتا ہے, پشت محمد پر نہیں بیٹھ سکتا. بولتے آنا, انصاف کرتے آنا, جہاں تک آواز جائے. صحابی رسول کو کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے, نبی کے کندھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا. صحابی پول سے باہر جا سکتا ہے, پول سے باہر لے جا نہیں سکتا. صحابی جنتی ہو سکتا ہے, جنت کے سردار نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے, محمد سے بیٹی لے نہیں. بسم اللہ. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے. انہوں نے اپنے والد
والد ماجد سے عرض کی مجھے صحابہ کرام کی لسٹ بتا دیں، پہلے کس کی عزت کرے، پھر کس کی کرے، پھر کس کی کرے. انہوں نے نام لکھوانے شروع کیے، پہلے وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ. 19 نام فرمائے. بیٹے کو غصہ آ گیا جو امام ہے حضرت احمد. انہوں نے قلم رکھ دیا، کاغذ رکھ دیا، اپنے باپ جناب حنبل کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا علی دشمنی کی حد نہیں ہو گئی؟ 19 نام بتائے، ابھی تک علی کا نام آیا ہی نہیں. تو 19ویں نمبر پر بھی علی کو صحابی نہیں مانتا. باپ نے بیٹے کا کندھا پکڑ کے ہلایا، فرمایا تو نے صحابہ کی لسٹ پوچھی ہے، اہل بیت کی نہیں. بولیا علی، سارے مل کر علی علی نفس رسول ہے.